بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح کسی نہ کسی اچھے ٹاپک پہ میں کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کر کے حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ بہت زیادہ اصرار اور بہت زیادہ فرمائش کے بعد میں نے آج مردانہ طاقت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ تو پہلے تو میں یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ہماری اپنی کمیاں کوتاہیاں ہمیں اللہ دور کرنے کی توفیق دے، اور جہاں پہ علاج کی ضرورت ہے وہاں ہم سنت علاج کروائیں۔ تو ناظرین، ہمیشہ کی طرح آگے چلنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایون کہ اگر آپ لوگوں کا دل کرے کہ میں کسی چیز پہ ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے ضرور اس کے بارے میں کہیے گا، انشاءاللہ اس پہ میں ریسرچ کر کے مکمل اور کوشش کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزیں آپ کو پیش کر دوں۔ تو ناظرین، مردانہ کمزوری کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، مردانہ طاقت کی کمزوری کہہ لیں، بے شمار وجوہات۔ سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنا جس میں ہاتھ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے جو انسان میں شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں بچپن کی غلط کاریاں۔ جی ناظرین، بچپن کی غلط کاریاں، ہمارے اوپر کڑی نگرانی نہ ہو، ہمارا ماحول اسلامی نہ ہو، ہماری جو اٹھک بیٹھک ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو، پھر کزنز کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ اتنا آنا جانا کہ بعض دفعہ ان کے ساتھ سونا۔ تو چھوٹے بچوں کی جو شباہت ہوتی ہے، جو جسم ہوتا ہے، وہ اکثر اوقات عورتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے، ان کی آواز بھی اور ان کا جسم بھی۔ تو بہت سارے جو مسائل ہیں نا، یہ اس عمر میں شروع ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا تیسرا چھوٹی عمر میں غلط طرف لگانا شروع کر دیتا ہے، بلکہ بعض تو بالغ ہونے سے پہلے اپنا بیڑا گرک کر چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے حالات ہیں۔ تو یہاں پہ میں گزارش کروں گا، اگر آپ ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں پہ کڑی نگرانی کریں۔ ہم اس دین کے ماننے والے جس کا حکم یہ ہے کہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ تو جب ماں باپ سے ان کا پردہ شروع ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں سے پردہ شروع ہو جاتا ہے کہ الگ لیٹنا ہے، تو پھر کزن کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ سونے کا تک نہیں بنتا ہے۔ ان کو یہ چیزیں سمجھایا کریں۔ بہرحال اگر ہم بچے تھے اور یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، تو جس طرح نماز کے اندر سجدہ صاحب ہے کہ اینڈ پہ جا کے سجدہ صاحب کرو، غلطیاں معاف ہیں، اسی طرح زندگی میں بھی توبہ کا حکم ہے، اور توبہ کے ساتھ اصلاح کا۔ اب اصلاح تو ہو گئی، اب جو بیماریاں لگ چکی ہیں، جو کمیاں آ چکی ہیں، ان کو کیسے دور کرنا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وجہ جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے۔ دوسری وجہ ناظرین، ہمارا بہت زیادہ کھانے پینے کی بے اعتدالی، معدے کی خرابی بھی مردانہ کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا پتہ ہی نہیں ہم لوگوں کو کس چیز کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، بس جو ملا کھا گئے۔ تو یہاں پہ میں ان لوگوں کو بھی گزارش کروں گا جو کہتے ہیں جی ہم بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جن کا ذکر کر کے دلوں کو سکون ملتا ہے، جن کے ہم ماننے والے ہیں، وہ پرہیز کرتے ہیں، وہ احتیاط کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ حضرت علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی رک جاؤ، یہ کھجوریں نہیں کھاؤ کیونکہ تمہیں آشوب چشم ہو چکا ہے، تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان ہستیوں سے آگے کون ہے؟ تو اگر وہ لوگ احتیاط کر رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو کھانے پینے کی بے اعتدالیاں بھی اس کی ایک وجہ بنتی ہیں۔ تیسری وجہ ناظرین وہ یہ کہ اگر غیر شادی شدہ بندہ ہے تو ہاتھوں کا استعمال، اغلام بازی لڑکے لڑکے سے بھی نعوذ باللہ چھوٹی عمر میں کرتے ہیں، اور پھر زنا لڑکا لڑکی سے کر رہا ہے۔ تو کثرت کرنے سے، زنا والا تو کثرت نہ بھی کرے تو وہ عذاب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی سن کے کہ شادی شدہ جو حلال طریقے سے کر رہے ہیں نا، وہ بھی اگر کثرت سے جمع کریں گے، کثرت سے انٹرکورس کریں گے، بیوی کے پاس جائیں گے، تو ان کو بھی نقصان ہوگا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حلال تو حلال ہے۔ تو بھائی ہم جو روٹی کھاتے ہیں، جو چاول کھاتے ہیں، رزق حلال ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ ہم 10 نوالے کھائیں، 2 نوالے کھائیں، 20 نوالے کھائیں۔ لیکن ہم اگر کہیں کہ میں آج ہی ساری کی ساری دیگ کھا جو ہم نہیں کھا سکیں گے، ہے وہ حلال لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بھی حلال ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لمٹس اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہوئی ہیں، ان میں رہنا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دی جو ہمارا سائنس ہے، ہماری حکمت ہے، طب ہے، سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ 3 سے 4 دن
से कम जो भी सोबत करेगा वो समझे कि अपने आप का बेड़ा गर्क कर रहा है। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई जो हालात चाह रहे हैं इसके मुताबिक आप 1 हफ्ते बाद 1 दफ़ा सोबत किया करें अगर करनी हो। ज़्यादा वक्फा देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। सोबत का भाई मकसद तो जिनसी तस्कीन तो नहीं है ना कि हम सेक्स की लज्जत हासिल करते हैं, ये तो ख़त्म ही नहीं होने वाली ना, ये तो ख्वाहिश है। सोबत का असल मकसद था नस्ल इंसानी को चलाना, बच्चे पैदा करना और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को क़यामत तक के लिए चलाना या अपनी आल को आगे लेके चलना। जो मकसद हमने बना लिया वो मकसद सोबत का नहीं है। बहरहाल मैं अपनी बात को कोशिश करता हूँ कि और शार्ट करूँ। मैंने वजह बता दी कि अपने हाथों का इस्तेमाल और जना करना या हलाल है तो ज़्यादा सोबत करना। अब आगे आ जाए एक और ऐसी चीज़ जिस पे हम लोग तवज्जो नहीं देते या हम इसको कुछ नहीं समझते, वो है नाज़रीन आँखों का गलत इस्तेमाल। आँखों का गलत इस्तेमाल से मुराद बदनिगाही है, बदनज़री है। गली में खड़े होके, सड़क पे खड़े होके लोगों की माँओं बहनों को देखना। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि शरई पर्दा नाफिज नहीं है, मतलब कि हर औरत मुकम्मल पर्दे में नहीं निकलती है। तो उनके लिबास इस तरह के होते हैं कि इंसान की सोचों को गरमाइश देते हैं, उसका असर सीधा जा कर के इंसान के मेदे, नफ्स पर और दिमाग पर पड़ता है। तो यूं फिर वो गुनाह की तरफ जाता है और एंड वहीं पे करता है जाके जहाँ पे शैतान ने करवाना होता है। तो बदनिगाही या ऐसे देख के कर रहा है या मोबाइल पे कोई 2 नंबर वीडियोस देख रहा है, तस्वीरें देख रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस कमज़ोरी की। अब आ जाए नाज़रीन उस वजह पे कि जो हमारे नौजवान नस्ल, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, लड़कियों को भी इस वजह से जो मैं बयान करने लगा हूँ लिकोरिया हो जाता है। और लिकोरिया ऐसा है कि उनका जिस्म बिल्कुल अंदर से खाली हो जाता है, खोखली हो जाती हैं और बूढ़ी माइयों की तरह उनका जिस्म लटक जाता है। अब चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, रंग पीला हो जाना, कमर में टांगों में दर्द भी एक वजह बन जाती है। और वो वजह क्या है? मोबाइल फ़ोन पे बातें करना। मोबाइल फ़ोन पे बातें करना हिर्स है, एक दूसरे को देख के तरसना, कान में आवाज़ सुनना। याद रखिएगा कि औरत सारी की सारी पर्दा है, औरत का मतलब ही पर्दा है, उसकी आवाज़ भी पर्दा है। और औरत की आवाज़ मर्द के कान में पड़ते ही मर्द को उसकी तस्कीन महसूस होती है। तो अगर आम आवाज़ से ऐसा होता है तो अगर औरत बातें ही गंदी करे या मर्द उसके साथ गलत बातें करे तो आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि उसका असर उसके जिस्म और सेहत पर नहीं होगा। तो नाज़रीन आगे बात को चलाते चलाते मैं आपको ये जो वजूहत बता रहा हूँ, इन वजूहत पे आपने गौर करना है कि कहीं ऐसी कोई वजह हमारे अंदर तो मौजूद नहीं है। अब नाज़रीन वो एक ऐसी वजह जो हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं वो है मुर्गी और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल। जी नाज़रीन देखें, बच्चे कभी इतनी थोड़ी उम्र में बालिग नहीं हुए थे, नंबर 1। नंबर 2, इतने ज़्यादा हार्ट अटैक कभी नहीं हुए थे, इतने ज़्यादा मसाइल नहीं हुए थे। मैं चूँकि खुद पोल्ट्री फार्मिंग कर चुका हूँ, मैंने देखा कि जिन मुर्गियों को हम लोग देखते थे कि ये बेहोश हो रही हैं, एक्चुअल जब हमने उनको लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट किया तो उनको हार्ट अटैक हुआ था, उनके दिल फट गए थे। तो मैंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए कि उम्र उनकी 30 दिन की है, 25 दिन की है। तो जो मेडिसिन, जो चीज़ें उनको दी हैं वो उनको इस तरह से उनका जिस्म को बढ़ा रही हैं जैसे वो कोई 2-2.5 साल की मुर्गी होती है। तो जब हम फितरत के साथ खेलते हैं, फितरत को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कहीं ना कहीं पे नज़र आ जाते हैं। तो नाज़रीन कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत की कमज़ोरी का बायस बनता है। अब दूसरा जो मुर्गी का इस्तेमाल मैंने बता दिया। कोल्ड ड्रिंक में नाज़रीन कोई बंदा सिवाय पढ़े लिखे चंद लोगों के जो रिसर्चर हैं नहीं जानता है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये किस चीज़ की बनती हैं। बोतलें हम दुकान से लेके पीते हैं, चाय के अलावा हम लोग बोतल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, खाली पेट। पता है कोई नहीं किस चीज़ की बनी है, बस लेते जा रहे हैं, बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। अगर मैं इन 2 चीज़ों के नुकसान पे बात करूं तो मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा और आप लोग हैरान हो जाएंगे कितनी ज़्यादा इन चीज़ों के नुकसान हैं। बहरहाल मैं मर्दाना ताकत की कमज़ोरी के हवाले से बातें कर रहा हूं तो मैं अपने टॉपिक के ऊपर ही रहूँगा कि ये चीज़ें भी मर्दाना कमज़ोरी का बायस बनती हैं। जो वजूहत नाज़रीन मैंने आपको मोटी मोटी बताई, इनको जहन में रखें। अगर किसी एक का आप शिकार हैं उसमें से ज़रा बाहर आ जाएँ। कोल्ड ड्रिंक और मुर्गी की अगर आप छोड़ नहीं सकते तो कम कर लें। बाकी रही बात अब वजूहात जो मैंने बता दी, अब इसके आ जाते हैं हम इलाज के ऊपर। मर्दाना कमज़ोरी में नफ्स का टेढ़ा हो जाना, ढीला हो जाना, कमज़ोर हो जाना
اور اس کی سختی ختم ہو جانا، پھر اس کے بعد منی کا پتلا ہو جانا، اس کے بعد آگے جا کر کے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سپرم جو نہیں ہوتے ہیں، جراثیم نہیں ہوتے ہیں، وہ جو بچہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کئیوں میں تو بالکل نیل ہوتے ہیں، کئیوں میں کم ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری بیماریاں اس کی ناظرین، یہ جسم کا ایک حصہ، اس کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال یہ تو ہوگی بیماریوں پہ بات، اس کی وجوہات پہ بات۔ اب آ جائیں علاج کے اوپر ناظرین، جو وجوہات میں نے بیان کی ہیں، اگر آپ ان وجوہات سے باہر آ جائیں، آپ نارمل کھانا کھائیں، ذہن صاف رکھیں، ایکسرسائز کریں، واک کی روٹین بنائیں اور ہیلدی کھانا کھائیں، کھانے پینے کا ایک ڈائٹ پلان بنا کر کے چلیں، ٹھیک ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ روزہ رکھیں، روزہ نہیں رکھ سکتے روزے کی روٹین کو فالو کریں، اور نبی علیہ السلام کی وہ سنت مبارکہ نون والے کھانے والی، اس پہ آپ چلیں۔ مزید اگر آپ کو اس بارے میں رہنمائی لینی ہو تو میرا نمبر موجود ہے، آپ الگ سے اپنا قد وزن عمر بتا کے مجھ سے اپنے مطابق چیز تیار کروا سکتے ہیں۔ رہی بات اس کی میڈیسنز کی، تو میں ایک یہاں پہ امپورٹنٹ چیز شیئر کروں گا کہ کبھی بھی اس مسئلے کے لیے بنی بنائی چیزیں استعمال نہ کریں یا نیٹ سے دیکھ کے استعمال نہ کریں، اس کے لیے باقاعدہ اپنی تشخیص کرائیں، بے شک آن لائن کروائیں، بے شک دواخانے پہ جا کے رپورٹس جہاں پہ ضروری ہیں وہاں پہ رپورٹس چیک کروائیں۔ اس کے بعد اپنے مطابق اپنی بیماری کی ہسٹری بتا کے، قد وزن عمر بتا کے، گیس قبض تو نہیں ہوتی یہ بتا کے، کس وجہ سے ہوا یہ بتا کے، شادی شدہ ہیں کہ نہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ورکنگ باڈی ہیں، ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں یا سادہ سست روی کا شکار ہیں، اس کے مطابق چیز تیار کروا کے استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک ہی دفعہ کریں گے، وہ آگے مستقر رہے گی۔ اگر آپ ٹوٹکے لگائیں گے تو پھر ٹوٹکے یاد رکھیے گا کہ پوری زندگی کے لیے کام نہیں آتے ہیں۔ تو میرا یہاں پہ دواخانوں کا ایڈریس بھی موجود ہے، میرا نمبر بھی موجود ہے، اپنے اپنی پرابلمز انڈیویجولی انفرادی طور پہ آپ مجھ سے شیئر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے مطابق آپ کو بتا دوں گا۔ یہاں پہ ایک نسخہ میں ایسا شیئر کروں گا، ہر عمر کا بندہ، ہر عمر کا فرد اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یوں کہہ لے کہ ہربل ویاگرا کے طور پر وہ کام کرے گی۔ اور وہ کہہ ناظرین، ہمارے یہاں پہ جس کو تربوز بولتے ہیں، واٹر میلن بولتے ہیں، دوانا پنجابی ہمارے یہاں پہ بولتے ہیں، اس کا جوس نکالیں 1 گلاس اور اس میں 1 نیمبو نچوڑیں اور صبح شام وہ 1 گلاس پیا کریں۔ حیرت انگیز اثرات آپ کو اس کے نظر آئیں گے، حیرت انگیز اثرات۔ جو خون کی کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی، جہاں پہ سرکولیشن نہیں ہو رہی بلڈ کی وہاں پہ ہو جائے گی، نسیں جو بند ہو چکی ہیں وہ کھل جائیں گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی جو مردانہ طاقت ہے اس میں اچھی خاصی جو طاقت ہے وہ محسوس ہوگی، اضافہ اور فرق محسوس ہوگا۔ اگر آپ یہ نسخہ کر رہے ہیں اور بیماری مرض پرانا ہو چکا ہے اور ان کسی شکایات کا جو میں نے آپ کو بتائیں آپ شکار ہیں، تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپنے لیے الگ سے دوائی تیار کروا سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو جو میں عرض کروں گا اس کے مطابق آپ چلیں گے تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، جیتے رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔